اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شوال کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شوال کی پہلی جمعرات کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ خاص طور پر قرآنی سورت پر منحصر ہے۔ قرآنی صورتیں ویسے ہی بڑی بابرکت اور مجرب ہوتی ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ قرآنی سورت کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے شوال کی پہلی جمعرات کے دن لازم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی جمعرات کے دن کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو بندر اور خنزیر بننے کا حکم دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یا کسی اور نبی کی قوم، اس کے متعلق کیا بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ چیونٹی کو مارنے کے متعلق کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس قوم کے بارے میں بتاؤں گی جس کو بندر یا خنزیر بنایا گیا۔ تو سب سے پہلے میں اس قوم کے بارے میں ذکر کروں گی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن اس قسم کے سوالات کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا تعلق بندہ مومن کی عملی زندگی سے ہے۔ اور سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس جرم کی سزا میں انہیں بندر اور خنزیر بنایا، تاکہ اس کے جواب کی روشنی میں انسان اپنے کردار پر نظر ڈال سکے۔ بہرحال جو بھی ہے، جنہیں بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ تو بنی اسرائیل یعنی کہ یہود کے لیے قانون بنایا گیا کہ وہ ہفتے کے دن کو آرام سے عبادت کے لیے محسوس رکھیں اور اسی روز کسی قسم کا دنیاوی کام نہ کریں، بلکہ انہیں سیر و شکار کی بھی ممانعت تھی۔ اس کے متعلق یہاں تک تاکید کا حکم ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت پامال کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن جب ان پر اخلاقی اور دینی انحطاط کا دور آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو شرعی پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے بہت سے شرعی حلیے ایجاد کیے۔ ان میں سے کچھ لوگ سمندر کے کنارے پر آباد تھے جن کا کاروبار ہی سیر و شکار تھا۔ انہوں نے پابندی کے باوجود اس کے لیے بہت سی راہیں کھول لیں اور اس طرح وہ کھلم کھلا بے حرمتی کرنے لگے۔ انہیں اس جرم کی سزا میں بندر بنا دیا گیا اور یہ اصحاب السبت کے نام سے مشہور ہیں، اور اس کا ذکر سورۃ اعراف میں تفصیلی بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں یہود سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے لیے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا، تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ باہوالا سورۃ بقرہ۔ اس آیت سے واضح ہے کہ وہ قوم یہودی تھی جنہیں بندر بننے کی سزا ملی۔ ایک دفعہ مدینہ کے یہودی نے السلام علیکم کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں صدیقہ کائنات یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جواب دیا، جس کے بارے میں فرمایا کہ بندروں اور خنزیروں سے تعلق والوں تم پر ہلاکت ہو، اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ باہوالا مسند احمد۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنہیں بندر اور خنزیر بنایا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامات قیامت بیان فرمائی وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب میں آپ کو اس چونٹی کے بارے میں بتاؤں گی۔ جس طرح چونٹی کو مارنے کا ذکر ہوا ہے، یہ کام جائز نہیں۔ اگر موذی چیز کو مارنے کی شرعن اجازت ہے تو چونٹیوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ کسی نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ ڈالا تو انہوں نے بل کی تمام چونٹیوں کو آگ لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی وحی بھیجی کہ تو نے صرف اس چونٹی کو سزا کیوں نہ دی جس نے تجھے کاٹا تھا۔ باہوالا صحیح بخاری۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ 4 جانداروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور چڑیا۔ باحوالہ سنن ابی داؤد۔ ان 4 جانداروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ تو اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے قرآن پاک میں زمین کی چھوٹی چھوٹی جاندار چیزوں کی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ کس طرح کی سزا دے سکتے ہیں، یہ بھی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر کی شکل میں سزا دی۔ تو بہرحال اب میں آپ کو ایک قرآنی وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے۔ سامعین، آپ نے شوال کی پہلی جمعرات کے دن آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ اخلاص کے اول اور آخر آپ نے درود پاک کو 3 مرتبہ لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ جمعرات کے دن سارا دن آپ کے پاس ہے، سارے دن میں جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو صحابہ کرام جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اندر تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد تشریف لا کر فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن پڑھوں گا، تو یاد رکھو یہ سورت یعنی کہ سورۃ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ باحوالہ مسلم بخاری۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کے گھر میں اتنا زیادہ رزق آئے گا، آپ کے گھر میں اتنی زیادہ رزق کی برکت ہوگی کہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا، ہر دلی مراد پوری ہوگی اور ہر جائز خواہش پوری ہوگی، انشاءاللہ جو چاہو گے مل کر رہے گا۔ یہ ایک خاص قرآنی عمل ہے جس کے کرنے سے آپ لاکھوں سے کروڑوں کے مالک بن جائیں گے، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورت کی۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 40 قرآن پڑھے؟ صحابہ نے پوچھا، ایک رات میں کون 40 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سورۃ اخلاص 40 قرآن کے برابر ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کا، یکتا ہونے کا ثبوت ہے۔ تو جو کوئی اس صفت کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو سنتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو شوال کی پہلی جمعرات کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو سامعین، یہ تھی شوال کی پہلی جمعرات کی فضیلت و برکات اور چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک قرآنی وظیفہ جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔